الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وقال فی روایت اخری ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ محترم ناظرین و سامعین، قربانی نام ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قرب حاصل ہونے کا، چاہے وہ قربانی کا کوئی جانور ذبح کر کے حاصل ہو یا کسی اور ذریعے سے بندہ واصل ہو۔ فلسفہ قربانی ہے حقیقی بندگی اور تسلیم و رضا، یعنی اپنی جان، عزت و مال، اولاد، حتیٰ کہ اپنی خواہشات و مرضیات کو اپنے خالق، رب اور معبود حقیقی کی رضا اور خوشی پر قربان کرنا، وار کرنا، فدا کرنا، اس کی نظر کرنا اور ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت اس کے احکام کو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ مسنونہ کے مطابق سر انجام دینا۔ یہی مطلب ہے بندگی اور تسلیم و رضا کا، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اصل میں وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اس کی بخشش و عطا ہے، اور یہی سب کچھ اس کی خوشی و رضا پر فدا ہے۔ یہی میری دنیا ہے، یہی میرے عقبیٰ ہے۔ ویسے قربانی تو ایک عمل ہے کسی جانور کے ذبح کرنے کا، مگر یہ عبادت تب بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو، اور یہ قبول تب ہوگی جب نیت ہو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حصول رضا خالق لوح و قلم کی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور کسی بھی آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر آپ کی سرے سے نیت نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت نہیں، خواہ وہ آپ کی فرض نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو۔ اور اگر عبادت کی نیت تو کی ہے مگر ساتھ ساتھ دکھاوا بھی ہے تو پھر ثواب کی بجائے عذاب ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہی خراب ہے۔ اسی طرح ہزاروں جانور خرید لو مگر نیت قربانی کی نہیں، یا نیت تو ہے قربانی کی مگر دکھاوا اور گوشت کے حصول کی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم اور اطاعت و اتباع رسول مقبول کی، تو آپ کی قربانی کا اللہ تعالیٰ حافظ جل جلالہ۔ اس بات کی حقیقت آنے والی حدیث مبارک میں بیان ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں اور اموال کو، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور اعمال کو۔ مطلب یہ کہ آپ کی قربانی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، آپ خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، اور نہ اموال، یعنی آپ مالدار ہیں یا نادار ہیں، اس کے ہاں تو مقبول وہی ہے جن کے دل خوبصورت ہیں، جن کے دل صاف ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی محبت سے مالا مال ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور جو حسن اعمال کے حامل ہیں۔ الحاصل مقبولیت عند اللہ صورت اور مال نہیں جب تک تقویٰ قلب اور حسن اعمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون، مگر پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو تمہاری تقوی۔ یعنی جتنا بھی قیمتی اور فربا جانور خرید لو اور کتنا ہی خون بہاؤ، مگر نیت میں ریاکاری ہے، شہرت ہے کہ فلاں نے تو اونٹ خریدا ہے، فلاں نے اتنے جانور خریدے اور ذبح کیے، مگر جب تک حسن نیت نہیں ہے، نیت میں خرابی ہے، دل میں کچھ اور ہے، نہ اتباع حکم اللہ تعالیٰ اور نہ اتباع طریقہ رسول مصطفیٰ، تو تمہاری ساری قربانیاں برباد ہیں، ہلاک ہیں، فضول ہیں۔ ہاں، جب نیت اللہ تعالیٰ جی کی خوشی اور رضا کی ہے تو پھر جانور چھوٹا کیوں نہ ہو یا بڑا ہو، صرف شرعی نقطۂ نظر سے وہ لائق قربانی ہو تو وہ قبول و مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی ساری قربانیوں کو قبول فرمائے اور نیتوں کو صحیح فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔